اچھا کر صاحب، یہ تو ہو گئی کہ گھر میں یہ علامتیں تھیں۔ کر صاحب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پر جادو ہے، کہ مجھ پر کون سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جس سے میں اپنا آپ دیکھ سکوں؟ ظاہر ہے میرے بھائی، یہ علم غیب تو میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ علامات ہوتی ہیں، ڈیلی کی آبزرویشن بھی ہوتی ہے، لیکن مختلف لوگوں میں مختلف علامات ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کتنے لوگ آتے رہتے ہیں تو مختلف لوگوں میں جادو کی علامات بھی مختلف شو ہوتی ہیں۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جس میں جادو کے اثرات ہوتے ہیں اس کا غصہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے کسی کے پیٹ کی درد ہی نہیں رکتی، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ معاملات جادو کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دوائی کا مسئلہ، ہم دوائیاں لیتے رہتے ہیں، لیکن وہ دوائی کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ دم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس مسئلے میں افراط و تفریق ضرور پائی جاتی ہے، کچھ مسئلے دوائی سے تعلق ہوتے ہیں تو ہم دم کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، آج کل وہ ریاض میں ہوتے ہیں، وہ میرا بچپن کا کلاس فیلو تھا، اس کی ہمشیرہ ایف کی اسٹوڈنٹ تھی، تو اس کو یہ مسئلہ تھا، 7 سال سے اس کو عامل دم کر رہے تھے کہ اس کو بہت گندیلیاں لگی ہوئی ہیں، اس پہ بڑا سخت جادو ہے۔ وہ مجھے وہاں سے فون کرتا، کبھی گھر جائیں دم کریں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، جب وہ چھٹی آیا تو مجھے ساتھ لے گیا۔ اس کے امی ابو مجھے جانتے تھے، جب میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا تو اس لڑکی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھئی اس کے دورے کی کیفیت کیا ہے؟ جب انہوں نے دورے کی کیفیت دی تو تھوڑی بہت طب ہم بھی جانتے ہیں، تو میں نے پتہ چلا کہ اس کو کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بھئی اس کو ایسے کرو، آپ نیورو کے پاس لے جائیں۔ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تو جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو مرزگی کی ایک قسم پائی جاتی ہے، اس نے ایک ٹیبلٹ دیکھ دی، لو اس کے بعد نہ کبھی اس کو دورہ ہوا، کبھی وہ کہتی تھی مجھے سانپ نظر آتا ہے، کبھی یہ نظر آتا ہے۔ جو دماغی مریض ہوتا ہے نا، وہ جادو بارے سے بھی آگے کی سیڑھیوں پر پہنچا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اسی کو بھی جو ہے نا وہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، ہم اس کو دوائی لے کے دیتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ راجوال سے میرے پاس ایک مریض آتے تو اس کو 12-14 سال ہو گئے علاج کرواتے ہوئے، تو وہ ایک دن ان کے گھر گیا، دم کیا، تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں شو ہو گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ تو الحمدللہ اس کا اب علاج ہوا، تو پھر 2-3 دن بعد اس میں ایک جن شو ہوا، اس نے اپنا نام عبدالرزاق بتایا، پھر وہ نکل گیا۔ اب وہ اتنے سالوں سے جو میڈیسن کھا رہی تھی، اب دم سے اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو بسا اوقات یہ وہ کوئی زیرک بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو جادو ہے یا اس کو بیماری ہے۔ تو بسا اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بھی جہالت پائی جاتی ہے، جادو ہوتا نہیں ہے، اس کو دم کرواتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات دم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ کوئی مرض ایسا اس میں پیدا ہو جاتا ہے، مثلا اس کے پیٹ کی درد مسلسل جاری ہو رہی ہو، جسم میں مسلسل دردیں رہ رہی ہوں، یہ بھی جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جس بندے پہ جادو کے اثار ہوتے ہیں اس کی دماغی حالت بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کو بھولنا بڑا عام ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے سامنے کوئی چیز، بندے کا نام تک وہ بھول جاتا ہے۔ اور جس بندے پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، بسا اوقات اس کے گلے میں کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے کانوں میں کچھ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اچانک تکلیفیں جو شروع ہوتی ہیں نا، اچانک وہ دائمی مریض نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو اچانک یہ مرض اچانک 1-2 دن میں شروع ہونے لگ جائے تو یہ چیزیں جادو کی علامات میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہوتا ہے کہ بندے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ شدید ہو جاتا ہے، اور بلا وجہ ہی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کو بخار شروع ہونا، بیٹھے بیٹھے اس کا پیٹ خراب ہو جائے اور وہ بار بار واش روم آ رہا جا رہا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں میں ایسے بھی جادو ہوتا ہے کہ ان کا جو پیشاب وہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو بسا اوقات ہم اس کو مرض سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی جادو سے پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو جب بندے میں یہ علامات شو ہو رہی ہوں تو بسا اوقات اس کو کسی اچھے عامل سے ملنا چاہیے کہ مجھے بیماری ہے یا مجھے جادو ہے۔ اگر وہ کو اچھا ہوگا تو اس کو اچھی گائیڈ لائن دے دے گا انشاءاللہ۔